اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الأہلة قل ہی مواقیت للناس والحج وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 189 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں دو خاص باتوں کا اظہار فرماتا ہے۔ پہلی بات جو ہے وہ چاند کے متعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ثعلبہ بن غنم انصاری رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ چاند شروع میں تو بہت باریک نکلتا ہے، پھر روز بروز بڑھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ پورا روشن ہو جاتا ہے، پھر یہ گھٹنے لگتا ہے، یہاں تک کہ گھٹتا جاتا ہے اور پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے، گویا یہ اپنے حال پر قائم نہیں رہتا۔ تو جب انہوں نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے پیغام اس آیت کی صورت میں لے آئے کہ یسألونک عن الأہلة، یسألون یعنی سوال کرتے ہیں لوگ۔ اب یہاں پر سوال کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ اگر آپ پورے قرآن پاک میں دیکھیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تقریباً 14 سوال کیے، جبکہ آپ پچھلی امتوں میں دیکھیں تو وہ تو ایک سوال نہیں بلکہ وہ تو کوئی سوال کرتے تھے اپنے پیغمبروں سے، اور پھر ان کے لیے جو اللہ کا حکم آتا تھا وہ اتنا سخت ہوتا تھا کہ وہ پھر پورا ادا نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس لیے حکم ہوتا ہے کہ سوال جو ہے وہ کم کیا کرو، ایمان اپنے کو بڑھایا کرو۔ ایمان یہی ہوتا ہے نا کہ جو کچھ فرمایا جائے اس پر پورے کا پورا یقین کر لینا۔ تو وہ لوگ جو پچھلی امتوں میں تھے وہ زیادہ سوال کیا کرتے تھے، اور یہاں پر جو امت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے انہوں نے آپ سے 14 سوال کیے جو کہ قرآن پاک میں موجود ہیں، اور اس میں سے 8 سوال سورہ بقرہ میں ہے، 1 سوال سورہ مائدہ میں ہے، 1 سوال سورہ انفال میں ہے، اور 3 سوال سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور 4 سوال سورہ کہف میں ہے، چوتھا سوال جو ہے، اور اس کے بعد 1 سوال سورہ طٰہٰ میں ہے اور 1 سورہ نازیات میں ہے۔ گویا 8 سوال سورہ بقرہ میں ہیں، اور پھر ایک سوال جو ہے وہ 1 سورہ مائدہ میں ہے، 1 سورہ انفال میں ہے، 1 سورہ بنی اسرائیل میں ہے، اور 1 سورہ کہف میں ہے، اور 1 سورہ طٰہٰ میں ہے، اور 1 سورہ نازیات میں ہے۔ تو گویا یہ سارے سوال مل کر یہ 14 سوال بن جاتے ہیں جو کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے تھے۔ تو ان میں سے یہ بھی سوال تھا جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، کیونکہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سالبہ بن غنم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے یہی سوال کیا کہ جس کا چاند کے بارے میں، یہ گھٹتا بڑھتا ہے، اس کے گھٹنے بڑھنے کی جو صورتحال ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا کہ یسألونک، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں، انل اہلہ، اہلہ کا مطلب نیا چاند جو ہوتا ہے، جیسے وہ نیا چاند ہے نا اس کو ہلال کہتے ہیں نا، تو اہلہ سے مراد ہلال، وہ نیا چاند ہے، کیونکہ نیا چاند آتا ہے تو اس کے بارے میں وہ یہی سوال انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ چاند جو ہے پہلے باریک ہوتا ہے، پھر وہ بڑھتا جاتا ہے، پھر پورا روشن ہو جاتا ہے، پھر وہ گھٹنے لگتا ہے حتیٰ کہ پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے۔ یہ چاند گویا اس کی اپنی مکمل حالت میں ایک دم نہیں رہتا بلکہ بدلتا رہتا ہے، تو اس کی بدلتی ہوئی حالت جو ہے اس کے بارے میں ہمیں آپ ارشاد فرمائیں۔ تو یہ سوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا گیا، جو ابھی ہم جس کا جواب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دینے والے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور انہوں نے یہ آیت جو ہے یہ پڑھی، یسألونک عن الاہلہ، کہ لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل ہیج، ان کو بتا دیں، قل اعلان کر دیں، بتا دیں، ان کو بتا دیں۔ ہیجا کا مطلب ہے یہ جو چاند ہے، یہ جو ہے اس کی، کیونکہ ہیجا کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ یہ وقت کو بتا رہا ہے۔ وقت ایک نہیں ہے بلکہ بہت سارے اوقات جو ہیں وہ اسی چاند سے ہی بنتے ہیں، تو جب بہت ساری چیزیں ایک چیز سے نکلتی ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو ہیجا کا لفظ استعمال کرتے ہیں، ورنہ اگر ایک چیز ہو اس سے کوئی اور چیز نہ نکلتی ہو تو پھر ہم اس کو ہوا کہتے ہیں، کیونکہ عام طور پر دیکھیں کہ عورت ہی ہوتی ہے یا مؤنث ہوتی ہے تو بچے اس سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ہیجا عورت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہوا جو ہے وہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ مرد سے تو بچے پیدا نہیں ہوتے بلکہ عورت سے ہوتے ہیں، اس لیے ہیجا کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہیجا کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں ایک چیز سے بہت ساری چیزیں نکلتی ہوں، تو گویا چاند جو ہے اس کے اندر سے وقت جو ہے بہت سارے نکلتے ہیں، اس لیے اللہ نے استعمال کیا چاند کے لیے ہیجا کا لفظ، ہیجا مواقیت، کل یعنی لوگوں کو بتا دیں، یہ جو سوال آپ سے پوچھ رہے ہیں چاند کے بارے میں ان کو بتا دیں، ہیجا یہ جو چاند ہے، مواقیت جو ہے یہ وقت کو بتانے والا، یعنی وقت کو بتانے والی مشین سمجھ لیں، وقت کو بتانے والا آلہ سمجھ لیں، وقت کو بتانے والا اللہ کا ایک ذریعہ، یہ کیا ہے؟ چاند۔ تو وقت، مواقیت کا مطلب گھڑی سمجھ لیں، تو یہ اللہ کی گھڑی ہے، للناس، لوگوں کے لیے، جیسے ہم کلاک کہتے ہیں، گھڑی کہتے ہیں، واچ کہتے ہیں، تو گویا یہ چاند جو ہے یہ اللہ کی گھڑی ہے، کلاک ہے، یہ واچ ہے، یہ جو ہے اللہ کی گھڑی ہے، کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے، کیونکہ لوگ اس سے وقت کو معلوم کرتے ہیں، والحج، اور حج بھی اس سے معلوم ہوتا ہے، تو گویا یہ اللہ کی وہ گھڑی ہے جس سے اوقات معلوم ہوتے ہیں لوگوں کو، اور وہ حج کے بارے میں بھی معلومات لیتے ہیں۔ پھر آگے والے حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَيْسَ الْبِرَّ، اور یہ لیسا کا مطلب نہیں، بر کا مطلب ہوتا ہے نیکی، اور یہ نیکی نہیں ہے بے ان کے تات البیوت، تاتو کا مطلب ہوتا ہے آؤ، بیوت کہتے ہیں بیت کی جمع، بیت کا مطلب گھر، بیوت کا مطلب بہت سارے گھر، یعنی اپنے گھروں میں تم آؤ، من سے ظہورہا، ظہور کہتے ہیں بیک، یعنی پچھلا حصہ، بیک یا پیچھے سے، یعنی گھر جو ہے اس کا دروازہ تو آگے سے ہوتا ہے، تو بندہ اس کو پیچھے سے آئے، یعنی دروازے کی طرف سے نہ آئے بلکہ گھر کے بیک کی طرف سے آئے، پیچھے سے آئے،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گھروں میں جو پیچھے سے آتے ہو، تو کیونکہ وہ اس طرح ہوتا تھا کہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی عرب والے لوگ جو ہے وہ حج بھی کرتے تھے، تو یہ جو ہے وہ حج کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ وہ حج کرنے کے لیے جب جاتے تھے تو احرام باندھتے تھے۔ احرام جب باندھ لیا تو اس کے بعد وہ کیا کرتے تھے کہ اب وہ سمجھتے تھے کہ ہم اب گھروں میں ان کے دروازوں سے نہیں جائیں گے، بلکہ وہ اگر جانے کی ضرورت پڑے گی تو گھروں کے بیک سے پچھلی طرف سے جائیں گے، تو گویا اس کو وہ بہت بڑی نیکی سمجھتے تھے، تو اس لیے وہ ایسا کام کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہ نیکی نہیں ہے بِأَن تَأْتُوا الْبَيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم گھروں میں اس کے پچھلی طرف سے جاؤ، یعنی گھروں کے بیک سے یا پچھلی طرف سے گھروں میں داخل ہو جاؤ، یہ نیکی نہیں ہے۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ ولیکن کا مطلب ہوتا ہے اور لیکن، برا کا مطلب نیکی، اور نیکی یہ ہے من اتقا کہ تم تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری کرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھو، تاکہ آپ سے نیک کام ہوتے رہیں، گناہوں سے آپ بچتے رہیں۔ ڈر اللہ کا جب آ جاتا ہے تو بندہ جو ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، تو نیکی کی طرف آ جاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَاتُ الْبَیُوتَ، اور آؤ بیوت یعنی گھروں میں، من ابوابہا، ابواب آ گیا جمع باب کی، باب کا مطلب دروازہ ہوتا ہے، ابواب کا مطلب دروازے، تو گھروں کے دروازوں کی طرف سے آپ آیا کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب گھروں میں آنا پڑے تو اب دروازوں سے آیا کرو، پیچھے سے نہ آیا کرو، بلکہ نیکی یہی ہے کہ دروازوں سے ہی گھروں میں داخل ہونا چاہیے، تو گھروں میں کہیں اور سے داخل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ گھروں میں آنا ہو تو دروازوں سے آیا کرو، اور یہی نیکی ہے۔ کیونکہ اگر بندہ پیچھے سے دروازے میں گھر میں آئے تو وہ صاف ذرا کوئی سوراخ کر کے آئے گا دیوار میں، یا دیوار پھلانگ کے آئے گا، تو یہ کام تو چوروں کا ہے یا ڈاکیتوں کا ہے یا ایسے لوگوں کا جو چوری کرتے ہیں، جو کہ تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ آپ گھروں میں آنا ہو تو اس کے دروازوں سے آؤ، اور پھر اللہ کا ڈر بھی رکھو۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ، تاکہ تم تفلحون، فلاح پاؤ، تو فلاح پانے کے لیے اللہ کا ڈر اپنے اندر ہونا چاہیے۔ وَاتَّقُوا کا مطلب تقوی، یعنی تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا تو بندہ برائیوں سے بچے گا اور نیکیوں کی طرف اس کی رغبت ہوگی، تو یہ چیز ہوگی تو کام سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس میں ہم نے دیکھا کہ اس آیت میں دو باتیں بیان ہوئی ہیں اور تیسری بات پر زور دیا گیا ہے۔ دو باتیں کون سی بیان ہوئی؟ ایک تو چاند کے بارے میں وضاحت سے فرما دیا گیا، اور دوسری بات جو ہے گھروں میں آنے کے لیے حکم ہوا کہ ان کے دروازوں سے آیا کرو۔ تیسری بات جو فرمائی آخر میں کہ تقوی، اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو، تاکہ پھر جو ہے نا آپ فلاح پاؤ، قیامت والے دن جنت میں آپ کو اللہ تعالیٰ داخل فرما دے۔ تو گویا یہ تین باتیں ہیں، ہم ان کو باری باری دیکھتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ پہلی بات یہی تھی کہ صحابہ کرام جو تھے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ثعلبہ بن غنم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے چاند کے بارے میں سوال کیا کہ چاند جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا ہے، تو اس کا شروع میں باریک ہوتا ہے، نیا چاند ہوتا ہے، پھر یہ جو ہے تھوڑا بڑا ہوتا جاتا ہے حتیٰ کہ پورا روشن ہو جاتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے، یہاں تک گھٹتے گھٹتے پھر پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے بارے میں ہمیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو آیت آ گئی یسألونک عن الأہلہ، کہ لوگ آپ سے نئے چاند کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، کل ان کو بتا دیں، ہیجا مواقیت، کہ یہ جو ہے
مواقیت کا مطلب ہوتا ہے گھڑی ہے، یہ ایک آپ کے لیے کلاک ہے، گھڑی ہے۔ یہ چاند جو ہے یہ آپ کو وقت بتانے کا ایک آلہ ہے، وقت بتانے کی ایک مشین ہے، تو اس سے آپ کو پورے وقت کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس لیے فرمایا کہ یہ چاند جو ہے یہ وقت کو بتانے والی مشین ہے یا وقت بتانے والی۔ تو مواقیت کا مطلب یہی ہم کرتے ہیں کہ یہ کلاک ہے، سمجھو اس طرح ہمارے لیے، تاکہ جس سے ہم وہ وقت معلوم کرتے ہیں۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ چاند جو ہے یہ آپ کے لیے کلاک ہے۔ اور چاند جب شروع میں، کیونکہ یہ باریک ہوتا ہے، یہ تو یہ شروع میں پہلی تاریخ کا، دوسری تاریخ کا، اور اس طرح سے مہینے کا آغاز جو ہے وہ چاند سے ہوتا ہے۔ تو باریک چاند شروع میں ہوتا ہے تو وہ پہلی تاریخ کا، پھر اس کے بعد تاریخ آگے بڑھتی جاتی ہے، 2 کا، 3 کا، 4 کا، اس طرح سے، پھر حتیٰ کہ جب یہ پورا روشن ہو جاتا ہے تو اس وقت آدھا مہینہ ہو جاتا ہے، گویا آدھا مہینہ کا مطلب 13، 14، 15 تاریخ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے پھر اس کے بعد یہ چھوٹا ہونا شروع ہوتا ہے، تو اس کا مطلب مہینے کے اور آخری دن آنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب چاند چھپ جاتا ہے تو اس وقت مہینہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند وقت کی علامت ہے اور مہینے کے دنوں کی کو شمار کرتا ہے، مہینے کے دنوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو گویا چاند جو ہے وہ جو ہے اس سے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کل ہے یا مواقیت للناس، لوگوں کے لیے چاند ایک گھڑی کی طرح ہے، والحج، اور حج کے بارے میں بھی یہ معلومات دیتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں اس سے ملتی ہیں وقت کے بارے میں، جیسے زراعت ہے، آپ لوگ جو ہے فصلیں جو ہے وہ زمین میں بیج بوتے ہیں، پھر ان کو پتہ ہے کہ کاشت فلاں فصل کی فلاں وہ جو فصل ہے یا سبزی ہے یا فروٹ ہے اس کی کاشت جو ہے وہ کس مہینے ہوتی ہے، تو اس کا پھر وہ کس مہینے اس کی کٹائی ہوتی ہے، یا اس طرح سے وہ جو ہے مہینوں کا حساب اور فصلوں کا اور جو ہے پھلوں کا کہ کب پھل پک کے تیار ہوتے ہیں کس مہینے میں، تو یہ جو ہے یہ مہینوں کا حساب اسی سے آتا ہے، فصل ربی، فصل خریف، یہ ساری چیزیں یہ جو ہے اس سے معلوم ہوتی ہیں۔ اسی طرح تجارتی لین دین جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، بعض لوگ جیسے کہتے ہیں کہ ہم وہ مال لیتے ہیں اور پھر وعدہ ہوتا ہے کہ اتنے مہینے بعد یہ جو ہے اس کی پیمنٹ ہو جائے گی، اس کی ادائیگی ہو جائے گی، تو وہ جو ہے مہینے جو ہیں وہ بھی چاند کے حساب سے لوگ لیتے تھے، پہلے اسی کو دیکھ کر فیصلے کرتے تھے، آپس میں وعدے کرتے تھے کہ یہ مال فلاں تاریخ کو چاند یا اتنے مہینے کے بعد آپ کو مال ملے گا اور اس کے پیسے اس دینے ہوں گے اسی وقت یا بعد میں، کوئی ٹائم دیتے تھے، وہ بھی اسی چاند کے حساب سے دیکھا جاتا تھا۔ تو گویا بزنس جو ہے، جو تجارت ہے، وہ بھی چاند پر ہی وہ انحصار کرتی تھی۔ اسی طرح سے روزے جو ہیں، روزے کا مطلب رمضان، جیسے اس کا رمضان کا مطلب شروع کرنا، وہ بھی چاند کو دیکھ کر، اور پھر عید منانا تو عید بھی چاند کو دیکھ کر۔ اسی طرح آپ دیکھیں عورتیں ہیں، ان کو عدت ہوتی ہے، عدت کا مطلب ہے کہ اگر کسی کو وہ طلاق ہو جاتی ہے تو وہ عدت کے دن گزارتی ہے 3 مہینے، تو وہ بھی چاند کو دیکھ کر گزارتی تھیں عورتیں، اور اگر کسی کا خامد مر جاتا تھا تو وہ 4 مہینے اور 10 دن جو گزارنے ہیں وہ بھی چاند کو دیکھ کر اسی حساب سے وہ گزارتے تھے۔ تو اس طرح سے عورتوں کو جیسے مینسز ہوتے ہیں، حیض ہوتے ہیں، پیریڈز ہوتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ چاند کو دیکھ کر کہ بھئی یہ چاند اگلا مہینہ آئے گا تو اس سے 1 2 جیسے 28 دن کے بعد آخر ہوتا ہے، تو اس کا بھی حساب وہ چاند کے حساب سے عورتیں رکھتی تھیں۔ اسی طرح سے جس کو حمل ہوتا تھا کہ وہ 9 مہینے پورے ہوں گے تو بچہ پیدائش ہوگی اس کی، وہ بھی مہینے چاند کے حساب سے دیکھے جاتے تھے۔ اسی طرح دودھ پلانے کی مدت بھی چاند کو دیکھ کے ہی وہ
अपना मियाँ बीवी आपस में फैसला करते थे बच्चे को दूध छुड़ाने का, वो भी तारीख जो है चाँद को देखकर ही की जाती थी। इसी तरह हज का महीना जो है उसका वो जो है चाँद नज़र आता तो फिर हज की 10 तारीख को जो है ना वो फिर जैसे ईद उल अजहा मनाते और जैसे हज शुरू होता, तो ये हज के बारे में भी मालूमात जो हैं वो सारी चाँद के ज़रिए से ही मिलती थी। इसी तरह जैसे ईला होता है, ईला का मतलब कोई बंदा कसम उठाता है कि मैं अपनी बीवी को तलाक देता हूँ, तो वो तलाक के बारे में उसका जो वक्त है 4 महीने, तो वो भी इसी चाँद को ही देख के करते थे। तो इसी तरह से ये जो है तो महीने की जो मुख्तलिफ तरीक़े हैं, जो चाँद से गोया वो पूरा महीनों से फिर साल का हिसाब इसी के ज़रिए होता था। जो चाँद जो है ये गोया इसको समझा जाता था ये अल्लाह ताला की एक जंतरी है, अल्लाह ताला का एक कलाक है, एक घड़ी है जो आसमान के सफ़े पर हमेशा खुली रहती है। हर मुल्क और हर ज़बान के लोग, चाहे वो अनपढ़ हों या पढ़े लिखे हों, इसको देखकर ही अपना हिसाब मालूम करते हैं। तो इस तरह से जो है वो चाँद जो है उसकी बड़ी अहमियत है कि ये वक्त को बताता है। और इसी को देखकर फिर आप देखें कि चाँद के ऊपर ही ना जाएं, बल्कि ये तक़सीम औक़ात का एक ज़रिया है जो चाँद है, लेकिन सूरज भी वक्त का ज़रिया है, उसको भी ना भूलें। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 12 में चाँद के साथ सूरज का भी हुक्म फरमाया है कि चाँद और सूरज ये दोनों जो हैं ये बरसों की गिनती और दूसरे हिसाब का ज़रिया है। तो गोया आप देखें ना, इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि हम जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज तो हम चाँद के हिसाब से तो नहीं पढ़ते, नमाज तो हम सूरज के हिसाब से पढ़ते हैं। कि जो है ना वो सुबह होती है, उसके बाद वो सूरज की रोशनी शुरू होती है, तो वो उससे जो है वो पाँव फूटती है। आप कहते हैं कि भाई वो सुबह जैसे अंधेरा ख़त्म होता है, रोशनी आती है, और गोया फिर सूरज जो है जब सर पे आ जाता है तो उससे ढलता है जैसे, तो फिर हम कहते हैं ज़ोहर का टाइम हो गया। फिर सूरज जो है वो अब बंदे के डबल साया के बराबर होता है, जितना एक साया हो तो इसको फिर और डबल कर लें, तो फिर असर का टाइम शुरू होता है। फिर हम कहते हैं कि सूरज जब गुरूब होता है तो मगरिब कहते हैं। तो गोया सूरज के साथ हमारी नमाज़ों का वक्त जो है वो मुतय्यन हो गया है। तो सूरज भी हमारे वक्त को बयान करता है, तो चाँद भी हमारे वक्त को, तो सूरज और चाँद दोनों ही हमारे लिए वक्त बताने का भी एक अहम ज़रिया है। तो इनकी भी बात यानी कि बड़ी अहम है कि चाँद और सूरज दोनों जो हैं वो हमारे लिए बहुत अहम है। वक्त बताने के लिए अल्लाह ताला ने वक्त बताने का ज़रिया बनाया, और उसके अलावा भी बड़े फ़ायदे हैं इनके, लेकिन इस आयत में क्योंकि वक्त के मुताबिक बात सवाल किया गया था, तो वक्त के बारे में ये अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को खुल के बयान फरमा दिया चाँद के बारे में, इसका वक्त के बारे में जो है, क्योंकि इसी के ज़रिए हम ये जो महीने हैं, जैसे 12 महीने अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिए चाँद के, ये मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शाबान, रमज़ान, शिवाल, ज़िकात, ज़ुल्हज। तो गोया 12 महीने जो हैं ये अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिए हमारे लिए जो हैं। ये 12 महीने का हिसाब चाँद के ज़रिए हम लेते हैं। और एक चीज़ जहन में रखनी चाहिए कि जब चाँद का साल आता है और फिर सूरज का साल आता है, तो इनमें तकरीबन 10 दिन का फ़र्क होता है। तो हर हर दफ़ा जो है ना 10-10 दिन का फ़र्क पड़ता जाए तो फिर कितना हो जाता है। अगर आप किसी के बारे में ये जो आप ख्याल में लेते हैं कि भी
عمر کا یا اس کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں چاند کی تاریخ کو اگر آپ لیتے ہیں، پھر بعد میں آپ سورج کی تاریخ کے مطابق اس کو بتاتے ہیں تو وہ غلط ہوتا ہے، کیونکہ جو ہے وہ چاند کی تاریخ چاند کی تاریخ یہ ہوتی ہے، چاند کا مہینہ یا تو 29 دن کا ہوتا ہے یا پھر 30 دن کا ہوتا ہے۔ تو جبکہ انگریزی مہینہ یعنی کہ جو سورج کا مہینہ ہوتا ہے وہ 30 دن کا ہوتا ہے یا 31 دن کا ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں نا، اس میں جو ہے فرق آ جاتا ہے کہ جو ہے نا وہ چاند کا مہینہ 29 دن کا یا 30 دن کا ہوتا ہے، جبکہ سورج کا مہینہ 30 دن کا یا 31 دن کا ہوتا ہے، سوائے فروری کے، تو وہ 28 کا یا 29 کا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو ہے جو جو مہینہ اس کا سورج کا ہوتا ہے وہ زیادہ دنوں پر مشتمل ہوتا ہے بنسبت چاند کے مہینے کے، اس لیے سال جب گزر جاتا ہے تو اگر آپ ایک سال چاند کے مہینے کا لیں اور ایک سال وہ سورج کا مہینہ کا لیں تو سورج کے مہینے کے دن زیادہ ہوتے ہیں چاند کی نسبت، تو اس لیے جو ہے یہ جو ہے فرق پڑتا جاتا ہے۔ تو چاند اور سورج دونوں جو ہیں وہ ہمارے لیے وقت کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تقسیم اوقات جو ہے اس کو سورج اور چاند کے ذریعے ہمیں بیان فرما دیا ہے۔ تو یہ گویا دونوں ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کے کلاک ہیں، گھڑیاں ہیں، تو ان کے ذریعے سے حتیٰ کہ وہ یہ جو ہے نا جو کلاک اور گھڑی ہم نے بنائی ہے یہ پہلے نہیں تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے نہیں تھا، اور نہ ہی صحابہ کرام کے زمانے میں، یہ گھڑی بعد میں بنائی گئی، اس وقت نہیں تھی۔ تو گھڑی کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک بدعت ہے، بدعت کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز ہے، یعنی گھڑی پر جب آپ ٹائم وہ جو اگر آپ دیکھیں نا جو گھڑی کو ٹائم دیکھ کر جماعت کے نماز کے ٹائم بناتے ہیں تو اگر آپ دیکھیں تو یہ بھی بدعت بنتے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ اس لیے جو ہے مختلف اگر آپ دیکھیں نا وہ شریعت کی کتابوں میں تو اس میں یہ لکھتے ہیں کہ جب جماعت کا ٹائم ہوتا ہے، جو ٹائم رکھا ہوتا ہے، تو اگر جیسے ظہر کی نماز کا ٹائم ہے 1:30 کا، تو وہ کہتے ہیں کہ اب 30 کی بجائے 1:33 پہ کر لو، یا پہلے کر لو 2-4 منٹ یا بعد میں کر لو، یہ زیادہ بہتر ہے کہ بنسبت اس کے، کیونکہ یہ جو ہے وہ جو وقت اگر آپ گھڑی جو آپ نے خود بنائی ہے اور اس کے مطابق ہی آپ نے ٹائم کو فکس کر دیا ہے، تو وہ جو ہے نا وہ آپ کی بتائی ہوئی گھڑی پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو گویا یہ بدعت جو ہے اس کو کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جو اللہ کا بتایا ہوا جیسے سورج کے سائے کو دیکھ کر نماز کا تعین کرنا، یا بھئی چاند کی تاریخ کو دیکھ کر، تو چاند اور سورج جو ہیں وہ اصل ہیں جو کہ وقت کو بتانے کا ذریعہ ہیں، گھڑی ہم نے خود بنائی ہے، اس لیے جو ہے اب کیونکہ ہم گھڑی کے مطابق کام کرتے ہیں تو گویا گھڑی جو ہے ایک نئی چیز ہے، اور اس کو کہیں کہ یہ بدعت ہے، اور بدعت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ اور ایک ہوتی ہے بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ وہ ہوتی ہے ایسی چیز جو دین کو فائدہ دیتی ہے، دین میں اس سے فائدہ ہوتا ہے، بہتری ہوتی ہے اور آسانی ہو جاتی ہے، اور دین کے کام کرنے آسان ہو جاتے ہیں، خوبصورت طریقے سے ادا ہو جاتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں بدعت سیئہ، یہ بہتر ہے۔ جس طرح کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے وہ تراویح نماز کی جماعت پڑھاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کتنی خوبصورت بدعت ہے۔ تو یہ جو ہے نا یہ بدعت حسنہ یہی ہوتی ہے، خوبصورت جو دین کو فائدہ دیتی ہے، دین میں کوئی بگاڑ نہیں پیدا کرتی، اور یہ بہتر ہے، تو یہ اچھی بات ہے۔ تو اسی طرح جیسے کہ گھڑی ہے ہمارے پاس، یہ بدعت کی ایک نشانی ہے، تو یہ بہتر ہے، اس سے ہم ٹائم لیتے ہیں، نمازوں کے ٹائم کا پتہ چلتا ہے، وہ ہمیں پرابلم نہیں ہوتا، مشکل نہیں ہوتی، تو ہم نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور بہتری ہو جاتی ہے، تو یہ اچھی چیز ہے۔
اسی طرح ایک ہوتی ہے بدعت سیاح ہوتی ہے۔ بدعت سیاح کا مطلب بری بدعت، وہ بدعت جو دین میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، یعنی جو دین کی اصل بات ہے اس کو ہٹا دیتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں، نماز آپ پڑھ رہے ہیں، نماز میں آپ اتحیات پڑھتے ہیں، بیٹھ کے پڑھتے ہیں نا، جب 2 رکعتوں کے بعد آپ تشہد میں بیٹھیں گے تو اتحیات پڑھیں گے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اتحیات کو الحمدللہ رب العالمین کے بعد کھڑے ہوئے قیام میں پڑھ لے تو اس نے ایک نیا کام کر دیا جو کہ عبادت میں شامل نہیں ہے۔ اس کو ہم کہیں گے یہ بدعت سیاح ہے، یعنی ایسی بدعت جو دین میں خرابی پیدا کر رہی ہے، جس نے نظام ہی وہ عبادت کا بدل دیا ہے۔ تو ایسی چیز جو ہے بدعت سیاح ہے، اور یہ گناہ ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ جب اس کی تشریح کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی سزا پھر وہ جہنم ہی بنتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے بدعت سیاح وہ بدعت ہوتی ہے جو دین میں خرابی پیدا کرتی ہے، اور بدعت حسنہ جو ہے، جو اچھی بدعت ہے جو دین میں بہتری پیدا کرتی ہے۔ اگر اس کو آپ دیکھیں کہ رسول پاک صلی اللہ بدعت حسنہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی شروع ہو گئی تھی۔ آپ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، اور نماز پڑھاتے ہوئے کسی بندے نے پیچھے جو ہے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں گئے اور رکوع سے جب دوبارہ کھڑے ہوئے، سامع اللہ لمن حمدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی مقتدی نے، جو صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کسی نے یہ پڑھا، سامع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، اور ربنا لک الحمد کے بعد اس نے پڑھا حمدن کثیرن طیبن مبارکن۔ اب یہ پہلے کوئی نہیں پڑھتا تھا، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا تھا ان کو، تو یہ صحابہ کرام پہلے یہ نہیں پڑھتے تھے۔ جب کھڑے وہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے یہ ربنا لک الحمد کے بعد پڑھا حمدن کثیرن طیبن مبارکن۔ اب یہ ایک نئی چیز تھی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی تھی۔ اب پیچھے صحابی نے پڑھ لیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا نماز کا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، پوچھا کہ وہ کون سا بندہ تھا جس نے یہ حمدن کثیرن طیبن مبارکن ربنا لک الحمد کے بعد پڑھا۔ وہ ایک اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، سب صحابہ خاموش ہو گئے۔ انہوں نے کہا شاید یہ زیادہ کام ہم نے کر لیا، تو یہ غلطی ہو گئی۔ تو وہ سب اندر دل میں ڈر خوف ان کے اندر بیٹھ گیا، پریشان ہو گئے۔ تو لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کی وضاحت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ پڑھ رہے تھے تو میں فرشتوں کو دیکھ رہا تھا کہ فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں، اور وہ یعنی اس کے پڑھنے سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے، اور اللہ تعالیٰ کہ کرم اور فضل کی بہار بن جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرشتوں والی بات بیان فرمائی تو وہ بندہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو میں نے پڑھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو گویا یہ چیز، یہ حدیث جو ہے یہ بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی بدعت حسنہ جو ہے وہ شروع ہو گئی تھی، کیونکہ بدعت حسنہ کا مطلب ایسی چیز جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی، نہ کر کے دکھائی، تو وہ آپ صحابہ کرام نے یا کسی اللہ والوں نے بعد میں شروع کی، لیکن اس سے دین میں خرابی پیدا نہیں ہوتی، دین میں بہتری ہوتی ہے اور برکتیں اور رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو پیچھے صحابی نے ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن پڑھا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کے جب پڑھا تھا تو فرشتے رحمت کے نازل ہوئے تھے، تو میں نے ان کو دیکھا تھا۔ تو پھر اس وجہ سے تو گویا ایسا کام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدعت حسنہ جو ہے وہ بہتر ہے، اور اس کو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جیسے مسجدیں ہیں اس میں کارپٹ لگاتے ہیں اور مسجدوں میں سپیکر ہوتے ہیں۔ آج میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ اس کے ذریعے سے یہ بھی ایک بدعت ہے کہ آپ کے پاس جو ہے یہ میرا پیغام ایک سوشل میڈیا کے ذریعے سے آپ تک پہنچ رہا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نہیں تھا نا، تو یہ ایک نئی چیز ہے، یہ بھی بدعت ہے، لیکن یہ ایسی بدعت ہے جس سے
आपके पास जो है वो पैगाम पहुंच रहा है, हक का पैगाम, तो ये बेहतर बात है, तो ये बिदअत हसना है। इसी तरह आप देखें यूट्यूब के अंदर कितने तकरीरें पड़ी हैं लोगों की, कितनी दीन की बातें मौजूद हैं, तो वो जो है वो भी बिदअत ही है। इसी तरह आप देख लें कि बिदअत जो है आपको हर जगह इंटरनेट में के ज़रिए से आप जाएं, रिसर्च करें, कोई भी किताब दीन की देख पढ़ना चाहते हैं या, तो वो आप कोई भी सर्च, ये पहले तो नहीं था ना, ये भी एक बिदअत है। तो बिदअत जो है वो ऐसी बिदअत जो कि हमें फ़ायदा देती है, उसको कहते हैं बिदअत हसना। तो ये जो है ना, इसलिए इस चीज़ पे कोई किसी को एतराज़ तो नहीं होना चाहिए, लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं होती। तो ये जो है ना, इस वजह से कि चाँद जो है वो उसको उसको बनाया गया है हमारे लिए, वक्त की एक घड़ी बना दी गई है, क्लॉक बना दिया अल्लाह ताला ने। और फिर सूरज भी वो वक्त बताता है, एक बार चाँद और सूरज हमें वक्त बताते हैं। ये अल्लाह ताला की रहमत के हमारे लिए एक निशानियाँ हैं जिनसे हम वक्त का तयन करते हैं। तो चाँद और सूरज हमारे लिए वक्त का तयन कराते हैं और हम पर अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है। तो इसका बयान पहले हिस्से में था, तो आगे हम चलते हैं। आगे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलैसल बिर्रु, और नहीं है नेकी, बेअन तातुल बयूता, कि तुम आओ घरों में, मिन ज़हूरिहा, उसकी पिछली तरफ से, यानी पिछवाड़े से, आप पिछवाड़े से घरों में आओ, ये नहीं है नेकी। वला किन अलबिरा, बल्कि नेकी तो ये है, मनित्तका, कि तुम अल्लाह ताला से डरते रहो। वातुल बयूता, और घरों में आओ, मिन अबवाबिहा, उनके दरवाज़ों से, यानी अगर घरों में अगर दरवाज़ों से आओ तो ये नेकी है, अगर पीछे से आओगे तो वो नेकी नहीं है। आपको पता, पीछे से तो जब आप आओगे तो पीछे से कौन आता है? चोर आता है ना। वो अगर, ये भी आपको मैंने अर्ज़ किया कि सहाबा कराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, जो पहले इनमें एक, जो जब हज करते थे तो ये क्या करते थे कि जब एहराम बांध लेते तो अपने वो पीछे से आते अपने घरों में, हत्ता कि अगर दीवार में सुराख भी करना पड़ता तो वो कर लेते थे, तो बाद उस तरह आते थे वो। फिर क्या हुआ कि उस वक्त जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक अंसारी थे, वो जो है जब हज से वापस आए, तो जब हज से वापस आए तो वो वो अपने यानी बहराम, वो जैसे आए तो दरवाज़े में, बल्कि अपने दरवाज़े के ज़रिए से दाखिल हुए, यानी वो अंसार जब हज से लौटते तो घरों में दरवाज़ों से भी दाखिल नहीं होते थे। ये भी बात होती थी। हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि अंसार जब हज से वापस लौटते थे तो घरों में दरवाज़ों से दाखिल नहीं होते थे, बल्कि दरवाज़ों से नहीं, पीछे से, पिछवाड़े से घरों के दाखिल होते थे। तो ज़माना जाहिलियत में यह तरीका मौजूद था, पहले से चला आ रहा था कि जब भी एहराम बांधते थे तो वो घरों के दरवाज़ों के अंदर से दाखिल होने की बजाय घरों के पीछे से दाखिल होते थे, और इसको नेकी समझा जाता था। तो जो है ना, फिर इस तरह से एक अंसारी थे, तो वो जब आए तो उन्होंने, वो जब घर में दाखिल हुए तो वो हज करके आए तो दरवाज़े से दाखिल हो गए, तो लोगों ने उनको मलामत की। तो उस पर ये आयत नाजिल हुई कि घरों में जब आप दाखिल होते हैं तो आप दरवाज़ों से आया करो, यही बेहतर है। और जो पिछला तरीका था, वो जो पीछे से आना और दरवाज़ों के बैक से आना, पीछे से आना, और वो पिछवाड़ी से आना, वो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बेहतर नहीं है, इसको छोड़ दो। तो गोया इस आयत में अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि वो रास्ता जो कि दरवाज़ों के की बजाय पीछे से घर में आने वाला तरीका था, उसको अल्लाह ने छोड़ने का फरमाया। तो इसमें बाज़ लोग जब इसकी तफसीर करते हैं, वो इसी को फिर बयान करते हुए, हत्ता कि वो कहते हैं जी
یہ جو آج کل بدعت ہیں فلاں ہیں تو یہ غلط ہیں، تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن اس میں کھلم کھلا یہ بات ہے۔ دیکھیں اللہ کا وہ قرآن جو ہے کتنا کھل کے اللہ بیان فرماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں میں طریقہ تھا کہ جب وہ حج کرتے تھے یا احرام باندھ لیتے تھے، اس کے بعد وہ دروازے سے داخل ہوتے ہی نہیں تھے، بلکہ وہ دروازوں کے یعنی اپنے گھروں میں آنا ہوتا تو پیچھے سے آتے گھروں میں داخل ہوتے تھے، چاہے ان کو گھر کی دیوار میں سوراخ ہی کرنا پڑ جائے تو وہ اس کے ذریعے سے گھروں میں داخل ہوتے تھے، لیکن دروازے سے نہیں آتے تھے۔ یہ اس بات کو وہ نیکی سمجھتے تھے، تو یہ پرانی بات تھی، ان کے اندر موجود تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی اس عادت کو ختم کرا دیا، فرمایا کہ یہ بہتر عمل نہیں ہے، یہ نیکی نہیں ہے، اس کو چھوڑو، بلکہ نیکی کیا ہے کہ آپ دروازوں سے داخل ہو جایا کرو، تو یہ نیکی ہے۔ تو اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم پر جو ہے تم فلاح پاؤ۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ آپ کا گھروں میں آنا ہو تو دروازوں سے آیا کرو، اور آپ پیچھے سے داخل نہ ہوا کرو، کیونکہ عام طور پر پیچھے سے دیکھیں یا سوراخ کر کے آنے والے وہ تو چور ہی ہوتے ہیں نا۔ تو یہ غلط طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ منع فرما دیا۔ تو اس میں گویا ایک بات جو پہلے سے چلی آ رہی تھی وہ اس کو منع کر دیا، یعنی کہ اب یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں نا بدعت ہوتی ہے نئی چیز، یہ تو پہلے کی چیز تھی نا، ان میں ایک پہلے کی رسم چلی آ رہی تھی پہلے شروع سے، تو اس کو ختم کیا۔ تو بدعت ہوتی ہے نئی چیز، نئی چیز کو بندہ کیونکہ اللہ کا نام ہے نا بدی کا مطلب ہوتا ہے نئی چیزیں بنانے والا، تو اللہ تعالیٰ نئی چیزیں بنانے والا ہے۔ بدعت جو ہے نئی چیز کو کہتے ہیں، نیا خیال، نئی بات۔ تو اس طرح سے تو یہ بات جو تھی، یہ جو دروازوں میں پچھلی طرف سے آنا جو تھا یہ ان میں تھا، لیکن یہ پرانے پہلے سے تھا ان میں، تو اس کو ختم کر دیا گیا۔ تو بدعت یہ ہوتی ہے نئی چیز ہوتی ہے، تو یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے کہ اس سے بعض لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی یہ بدعت کے بارے میں ہوئی، تو بدعت نئی چیز ہے، یہ تو پرانی پہلے کی بات چلی آ رہی تھی ان میں کہ وہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ جو پہلے والی بات تھی اس کو یہ کیونکہ دروازوں سے داخل ہونے والی بات کو اللہ نے فرمایا یہ نیکی ہے، اور لیکن گھروں میں پیچھے سے آنا یہ نیکی نہیں ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو، اللہ کا خوف رکھو، اور اللہ کا خوف آ جائے گا تو پھر آپ کے اندر اچھی باتیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو گویا حقیقت میں جو نیکی ہوتی ہے وہ تقوی کا ہی نام ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خوف جب بندے میں آ جاتا ہے تو بندہ گناہوں کو ترک کر دیتا ہے۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی تھی کہ کچھ قبیلے تھے جن میں جو دروازوں سے آتے بھی تھے، لیکن وہ صرف ان قبیلوں کے لیے تھا، جیسے بنی خزا تھا، بنی عامر تھا، بنی ثقیف قبیلہ تھا۔ اس قبیلے کے لوگ جب حج بھی کرتے لیکن دروازے سے ہی آتے تھے، تو وہ گھروں کے دروازوں سے، یہ صرف ان قبیلوں کے لیے تھا۔ لیکن اگر کوئی اور بندہ آتا تو اس کو فاسق فاجر کہا جاتا، اس کو ملامت کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قانون بنا دیا سب کے لیے ایک جیسا کہ آپ چاہے حج سے واپس آؤ یا جس طرح بھی اگر گھر میں آنا ہو تو آپ کو دروازے سے ہی آنا پڑے گا، آپ دروازے کے پیچھے سے آنا وہ بہتر عمل نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، کیونکہ وہ تو عام طور پر چور آتے ہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو منع فرما دیا کہ گھروں میں آنا ہو تو دروازوں سے آؤ۔ آج بھی یہ جو ہے نا ہمارے ہاں جب بھی کوئی اپنے گھروں میں جائیں تو دروازوں سے جانا چاہیے، اسی کو نیکی فرمایا گیا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ جو ہے دروازوں کو چھوڑ کر وہ پیچھے سے آئے گا تو وہ نیکی نہیں ہوگی، وہ اللہ کے ہاں وہ گناہ لکھا جائے گا، اور فرشتے لکھ لیں گے، اور قیامت کے دن پھر اس کی سزا ہے۔ تو اس لیے جو ہے گھروں میں آنا ہو تو دروازوں سے آنا ہے، اور ساتھ یہاں حکم فرما دیا گیا کہ اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کرو، یعنی وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، اور نیکی بلکہ یہ نہیں ہے بلکہ نیکی تو اللہ کا ڈر ہے۔ جب بندے میں اللہ کا ڈر آتا ہے تو نیکیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ برائی اس میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو وَأْتُوا الْبُیُوتَ،
اور گھروں میں داخل ہو من ابوابها اس کے دروازوں سے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب یہ سب سے اہم بات ہے کہ فلاح پانا جو ہے وہ اللہ کا ڈر بندے میں آتا ہے، تبھی فلاح بندہ پاتا ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ آپ دیکھیں کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جو ہے جب بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، اور جب برائی ہوتی ہے نا، وہ جب کوئی برائی ہو جائے وہ بندے کے ذہن میں جو ہے نا وہ ایک خلش پیدا کر دیتی ہے، ایک وہ ذہن میں اس کی کھٹ کھٹ رہتی ہے کہ کوئی غلط کام ہو گیا ہے مجھ سے۔ لیکن جو اچھائی ہوتی ہے، نیکی ہوتی ہے، وہ بندے کو سکون دیتی ہے، بہتری ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ ایک صحابی تھے کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تقوی کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ امیر المومنین، اگر آپ جا رہے ہوں راستے پر اور دونوں طرف اگر جھاڑیاں ہوں، وہ بھی کانٹے دار ہوں، تو آپ کیسے گزریں گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنا دامن سمیٹ کر گزروں گا تاکہ میں اس کانٹوں سے، ان جھاڑیوں سے بچ کر وہاں سے نکل جاؤں۔ تو انہوں نے کہا یہی ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ جو ہے اس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہیں، اور یہاں سے اپنے دامن کو سمیٹ کر نکلنا ہے، اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ کیونکہ ایک طرف جو ہے وہ شیطان ہے اور دوسری طرف نفس ہے۔ ایک طرف شیطان کی طرف سے برائیاں اور گناہ میں دھکیلا جاتا ہے، اور دوسری طرف نفس جو بندے کا ہوتا ہے وہ برائیوں میں اور گناہوں میں بندے کو دھکیل دیتا ہے۔ گویا نفس اور شیطان کی برائیاں بندے کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہیں۔ تو اس لیے بندہ جب دنیا میں سے گزرتا ہے تو نفس اور شیطان کے جو جھاڑیاں ہیں کانٹے دار یعنی گناہ، ان سے بچ کے اپنے دامن کو بچا کے اگر پاس کر جاتا ہے تو گویا وہ تقوی سے اس دنیا سے نکل آیا۔ تو تقوی اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ برائی اور گناہ چاہے وہ نفسانی ہو چاہے وہ شیطانی ہو، دونوں سے بندہ اپنے آپ کو بچائے اور بچا کے پھر آگے بندہ چلے۔ تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب بچپن ہوتا ہے نا بندے کا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے جیسے، تو والدین ان کو چاہیے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ دین پر چلنے والے ہوں، یعنی نماز بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھا کریں اور اچھی باتیں کیا کریں، اور گھر کے اندر سچ بولا کریں، اور گھر کے اندر جو ہے اخلاق اور پیار محبت اور خلوص رکھا کریں۔ تو وہ اچھی باتیں دیکھ کر بچوں کو خود بخود ہی وہ اس طرف چل پڑتے ہیں، کیونکہ جو سمجھانے کی بجائے بچے جو ہیں وہ دیکھنے سے سیکھتے ہیں، جس چیز کو جس طرح دیکھتے ہیں اس طرح کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو گویا عمل جو ہے بندے کا اگر صحیح ہوگا تو بچوں میں وہ چیز آ جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ بچے جو ہی بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان کی تعلیم و تربیت جو ہوتی ہے سکول اور مسجد ہوتی ہے۔ اگر وہ سکول میں دیکھیں، اگر جائیں گے، اگر سکول میں ہی وہ بری حرکتیں اور غلط چیزیں دیکھیں گے تو ان کا رجحان اس طرف زیادہ جائے گا، کیونکہ شیطان بندے کو ورغلا دیتا ہے اور پھر بچے وہ ہٹ جائیں گے۔ لیکن اس کا یہ ہے کہ اگر والدین گھر میں وہ بہتر ماحول رکھیں اور مسجد میں بھی بچے جائیں، اور یہ ہے کہ ماحول ہر جگہ بہتر ہو، تو کیونکہ ماحول جو ہوتا ہے وہ جو ہے ماحول اور دوست جو ہیں، دوستوں کی صحبت اور کمپنی جو ہوتی ہے، یہ بچوں کو وہ تباہ بھی کر دیتی ہے یا بچوں کو بنا بھی دیتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو ہے اگر تقوی جو ہوتا ہے اس کا سبق دیا جائے، اگر سکول میں اور مسجد میں بچوں کو یہ بتایا جائے کہ تقوی کیا ہوتا ہے، کہ اللہ کا خوف بندے کے اندر کیسے آتا ہے جب وہ شیطان اور نفس سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو یہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا ان کو اس طریقے سے ترتیب سے بتایا جائے، اور تاکہ ان کے اندر اللہ کا ڈر بیٹھ جائے اور برائیوں سے نفرت ہوتی جائے اور نیکیوں کی طرف ان کی محبت ہوتی جائے۔ اور یہ اگر ہوتی جائے گی تو پھر ان کی جوانی جب ہوگی
تو پھر وہ جو ہے اپنے آپ کو بری خواہشات، جو نفسانی خواہشات جو کہ جوانی میں بندے میں ابھرتی ہیں، خاص طور پر جب بندہ ٹین ایج میں ہوتا ہے، یعنی جب 15 13 جب 13 14 15 17 سال 18 سال، یہ اس سال میں جب جاتا ہے بچہ یا بچی، تو وہ جو جذبات ابھرتے ہیں اس کی طرف سے، گناہ کی طرف بندہ جاتا ہے، تو وہ پھر اللہ کا ڈر اور خوف جو ہوتا ہے اگر بندے کے اندر پہلے ہی موجود ہو، اور پھر اس کو یہ بھی معلوم ہو کہ یہ جو کام ہیں برے ہیں، تو وہ پھر اللہ کا خوف بندے کو بچا لیتا ہے اور بندہ جو ہے بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے یہی فرمایا کہ جو ہے نا، یہ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اللہ کا ڈر جو ہوتا ہے وہ بندے کو وہ بچا لیتا ہے، برائی کی طرف نہیں جانے دیتا۔ آپ غور کریں تو اس میں بندے کا نفس جو ہے اس کا کھچاؤ زیادہ تر برائی کی طرف ہی رہتا ہے، اس لیے کہ نفس امارہ اس کو کہا گیا ہے کہ برائی کی طرف رجحان رکھنا۔ تو ہر وقت بندے کا جو خیال ہوتا ہے برائی کی طرف ہی زیادہ رہتا ہے، اور اگر وہ بندہ جو ہے وہ برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا اس کو، اگر غلطی گناہ ہوتا ہے، معافی مانگے گا، تو پھر وہ اس کے اندر وہ توبہ استغفار کا جذبہ پیدا ہوگا، اپنے آپ کو ملامت کرے گا تو اس کا نفس لوامہ بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر وہ برائی کی سے نفرت کرے گا اور نیکی کی طرف محبت کرتا رہے گا اور عادت ہو جائے گی اور اسی میں اطمینان محسوس کرے گا، تو وہ نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ مطمئنہ نفس جو ہوتا ہے اس کی جگہ پھر جنت بن جاتی ہے۔ انسان جو ہے وہ جسم اور روح کا مرکب ہے۔ جسم جو ہے وہ اس طرح ہے جیسے آپ بازار سے کوئی چیز لیتے ہیں تو وہ ڈبے میں بند ہوتی ہے، تو چیز اندر ہوتی ہے، اوپر ڈبہ پیکنگ ہوتی ہے۔ جسم ایک پیکنگ ہے اور جو چیز ہوتی ہے وہ اندر ہوتی ہے اصل۔ ہم جو ہے وہ جسم کو ہی دیکھتے ہیں، وہ جو کہ مردہ چیز ہے، اور جو اندر والی چیز ہے اصل وہ ہوتی ہے، اندر روح ہوتی ہے جو جسم کو چلاتی ہے، اور وہی اگر باہر نکال لی جائے تو وہ جسم جو ہے مردہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح آپ دیکھیں کیلا جو ہے وہ آپ کھاتے ہیں تو چھلکا جو ہوتا ہے نا وہ اوپر ہوتا ہے، اور پھر آپ اس کو کیا کرتے ہیں، جب کیلا شروع میں آپ لیتے ہیں تو چھلکے سمیت کیلے کی بڑی قدر ہوتی ہے، اس کو پورا لے آتے ہیں، لیکن جب آپ گھر میں لے آتے ہیں یا جب اس کو کھانا چاہتے ہیں تو چھلکا جو ہوتا ہے نا اس کو آپ علیحدہ کرتے ہیں، اس کو پھینک دیتے ہیں، اور جو اندر والی چیز ہے اسی کو کھا لیتے ہیں۔ تو فائدے کی چیز اندر والی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کوئی بھی پیکنگ لیتے ہیں، کسی چیز کو لیتے ہیں تو پیکنگ جو ہوتی ہے اوپر والی پیکنگ کو آپ ہٹا کے پھینک دیتے ہیں اور اندر والی چیز کو آپ لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی یہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر، جسم کے اندر یہ پیکنگ تھی، ایک ڈبہ تھا مٹی کا بنا ہوا، اس کے اندر جو ہے ایک چیز ڈالی جس کو روح کہتے ہیں، اور روح اللہ کے حکم سے بندے میں آئی۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الروح من امر ربی، یہ لوگوں کو بتا دیں کہ جو روح ہے نا وہ اللہ کے حکم سے ہے۔ تو گویا اللہ کے حکم سے بندے کے وہ جسم میں ڈالی گئی۔ اب روح کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب روح کا رجحان اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ اب ہم کوئی کام اللہ کے لیے کریں گے تو روح جو ہے اس کو غذا ملے گی۔ اگر ہم کوئی کام دنیا کی خواہش کی طرف کریں گے، دنیاوی چیزوں کی طرف کریں گے، تو وہ جسم کو فائدہ ہوگا اس کا۔ تو گویا ہم جسم اور روح کے درمیان میں ہیں۔ ہمارا رجحان ہے، ہمارا خیال ہے، وہ جسمانی خواہش کو آگے بڑھاتا ہے یا روحانی خواہش کو آگے بڑھاتا ہے۔ روحانی خواہش جو ہے قربت الہی کی طرف لے جاتی ہے، اور دنیاوی خواہش جو ہے دنیاوی چیزوں کا حصول جو ہے وہ جسمانی طور پر بندے کو مضبوط کرتا ہے، گویا پیکنگ خوبصورت کرتا ہے، اور اندر کا معاملہ صاف ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو ہے نا، جیسے آپ کوئی چیز خریدیں نا تو پیکنگ بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اندر گند ہوتا ہے، وہ چیز ہوتی نہیں، گلی سڑی نکلتی ہے۔ تو اسی طرح کی حالت ہو جاتی ہے اس بندے کی جو جسم کی حفاظت تو کرتا ہے، جسمانی خواہشیں پوری کرے گا، لیکن روح کی طرف خیال نہیں کرے گا۔ وہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے آپ کوئی چیز پیکنگ میں بڑی خریدیں، اوپر پیکنگ بڑی خوبصورت ہوگی، جب اندر دیکھیں گے تو اندر کچھ بھی نہیں، گلی سڑی کچھ ملے گا۔ تو اسی طرح کا بندہ وہ ہوتا ہے جو دنیاوی خواہشات میں پھنسا ہوتا ہے، اور وہ
اور پیکنگ کو ہی مضبوط کرتا ہے، اور اسی کو ہی، جسم کو ہی دیکھ کر اور اسی کی خواہشات کو دیکھ کر اس کو سکون ملتا ہے۔ لیکن دوسرا بندہ جو روح کو خوش کرتا ہے اور روحانی خوشی کو، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اسی کو ہی دیکھ کر اس کو خوشی ملتی ہے، اور اسی پر ہی اس کا اکتفا ہوتا ہے، اور دل بھی خوش ہوتا ہے، رجحان بھی اچھا ہوتا ہے، تو پھر وہ جو ہے نا وہ اصل میں وہ بندہ ہے، چاہے پیکنگ اچھی نہ بھی ہو لیکن اندر والی چیز بڑی ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے۔ اگر آپ دیکھیں نا، کوئی چیز بازار سے خرید آئیں، اگر پیکنگ اچھی نہ بھی ہو لیکن اندر چیز بڑی کوالٹی کی، ہائی کوالٹی کی بہترین چیز ملے تو آپ کو کتنی خوشی ہوگی۔ تو اسی طرح کی بات ہوتی ہے کہ جو بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے ایسے لگتے ہیں کہ ان کے کپڑے بھی ٹھیک نہیں ہیں، وہ پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور شکل سے بھی اچھے نہیں لگیں گے، آپ کو محسوس ہوگا کہ پتہ نہیں یہ کیسے ہیں، لیکن وہ اندر سے جو ہے وہ اللہ کی قربت میں ہوتے ہیں۔ اس لیے جو ہے ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی دعا اگر وہ اللہ سے کریں تو اللہ ان کی دعا تک رد نہیں کرتا، تو وہ جو کہیں فوراً اللہ ان کی دعا پوری کرتا ہے، تو ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، اس لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، فرما دیں لوگوں کو کہ روح جو ہوتی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ تو گویا جب جسم کے اندر روح ہوتی ہے تو روح جسم میں ڈالی جاتی ہے، روح کیونکہ اللہ کا حکم ہے، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی، یعنی لوگوں کو بتا دیں کہ روح جو ہے وہ امر ربی ہے، اللہ کا حکم ہے۔ گویا جب بندے کے جسم میں آ جائے تو بندہ اپنے جسم پر وہ اللہ کا حکم نافذ کر دے۔ تو اللہ کا حکم قرآن و سنت ہے اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب یہ بندہ اپنے اوپر نافذ کر دے گا تو وہ روح، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے، اس کا کام ہی سارا اللہ کے حکم سے جب چلنا شروع ہو جائے گا تو آٹومیٹکلی تقویٰ بھی آ جائے گا، اللہ کی رحمت بھی آ جائے گی، اور قربت الہی بھی ہو جائے گی، بندے کی دنیا بھی بہتر ہو جائے گی اور آخرت بھی بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، آمین۔